السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ میرا نام راحیلہ ارم ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ بچوں، آج ہم جماعت نحم کے آیات اول میں شامل اسباق میں سے سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ بچوں، یہ ہمارے لیکچر کا حصہ اول ہے، تو بچوں اپنی کتابوں پر صفحہ نمبر 39 یعنی 39 کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والی، پرورش کرنے والی اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام پر حکمران ہے، انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے اور حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، میز یا مٹی کا پیالہ بغیر کسی بنانے والے کے خود تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان اور انسان کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ بچوں، انگنت کا معنی ہے بے شمار، جسے شمار نہ کیا جا سکے۔ دقت مطلب مشکل، حکیم مطلب دانا، حکمت والا، اور حکمت کا معنی اسی طرح بن جائے گا دانائی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے۔ کس کے وجود کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ ادراک یعنی سمجھ، عقل، شعور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، یعنی پیدا کرنے والے کو تسلیم کرے، مانے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے بچوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ترجمہ ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ بچوں، انسان اگر اپنے وجود پر اور کائنات میں موجود چھوٹی بڑی چیزوں پر نگاہ ڈالے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، اس کا وجود نظر آئے گا، یہاں تک کہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء میں ہی اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں نظر آئیں گی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا مظہر ہے، ہر ذرے سے اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، حکیم بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، جو اس قدر وسیع کائنات کو اپنی حکمت اور قدرت سے چلا رہا ہے، اور یہی قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے۔ یعنی بچوں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے بچوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے خالق کو تسلیم کرے اور اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، اور اس کی محبت کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر محبت پر، ہر رشتے پر فوقیت اور ترجیح دے۔ کیونکہ بچوں، سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں جب ایک پیالہ، کرسی، میز ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، معمولی سی معمولی چیز بھی کوئی بنانے والا ہی بناتا ہے، کوئی تخلیق کرنے والا ہی تخلیق کرتا ہے، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کو بھی تو چلانے والا کوئی ہوگا، بنانے والا کوئی ہوگا۔ جب انسان یہ سوچ لے گا تبھی اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہر جگہ نمایاں نظر آئیں گے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ یعنی بچوں، ایک رب کی عبادت اور اطاعت، اس کی بندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہر حکم مانا جائے، اس سے ہی محبت کی جائے، لو لگائی جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر فوقیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اسی جذبے کو ایمان اور یقین کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بچوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ایک آنکھ، کان اور ہر مختلف قسم کے اعضاء، سوچنے کی قوت، ہر نعمت عطا کی،
تو پھر یہ حق ہے اس ذات کا کہ ہم ان تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اور اس شکر کی صورت کیا ہوگی بچوں کہ ہم اس کا حکم مانیں۔ آنکھیں اس نے دی ہیں تو اس کی رضا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق وہ چیزیں دیکھیں جو رب کو پسند ہیں۔ جب کان اس نے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہی باتیں سنیں، وہی احکامات سنیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ملے۔ اور جب ذہن جیسی، دماغ جیسی عظیم قوت اللہ نے دی، تو پھر سوچنے کی قوت بھی جب اس کی دی ہوئی ہے تو اسی کی ذات کے مطابق، اس کی احکامات کے مطابق سوچیں، اور اس کی ذات پر، اس کی قدرت پر، احکامات پر غور کریں۔ اور پھر اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت صحیح طرح ابھی جگہ نہیں بنا پائی تو اللہ کی محبت کو صحیح طرح سے اپنے وجود میں، ذہن میں جگہ دے، اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اسی لیے فرمایا گیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے بچوں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بیٹا حسن سلوک کا مطلب ہے اچھا برتاؤ، پروان مطلب پھلیں پھولیں، پرورش پائیں، نشو و نما پائیں۔ تو بچوں اگر ہماری سوچ کا رخ درست ہوگا، یعنی ہم سوچیں گے کہ جب یہ ساری دنیا، اس کی نعمتیں، اس کا نظام کسی ہستی کے تحت تھی، اس کے نظام اور احکام کے مطابق ہی چل رہا، تو ہماری سوچ درست زاویے پر آ جائے گی۔ تو جب سوچ کا رخ درست ہوگا بچوں تو ہمیں اپنے رب سے محبت کے لیے کسی دلیل یا جواز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ سوچیں کہ اگر دنیاوی زندگی میں کوئی ہم پر کوئی احسان کرتا ہے یا کوئی نیکی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم بدلے میں اس کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوش بھی ہو جائے، اس کے احسان کا بدلہ بھی اتر جائے۔ تو پھر بچوں وہ ذات جس کے بے شمار احسانات اس کائنات میں موجود ہر مخلوق پر ہیں، ہم پر ہیں، تو کیا ہمیں اس کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ اس کا احسان نہیں ماننا چاہیے؟ اس سے سچی محبت نہیں کرنی چاہیے؟ جو کبھی بھی اپنے بندے پر احسان نہیں جتاتا، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور بدلے میں وہ پاک ذات صرف یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے ایک مانا جائے، ایک جانا جائے، ایک کہا جائے، کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے اس ہستی کے ساتھ، تو یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ جب ہم دنیا میں اس قدر کسی کے احسان مند ہو جاتے ہیں تو اس ذات کا احسان مند ہونے کے لیے ہمیں کسی بھی دلیل یا جواز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام، کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغامبر ہیں، اور قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بچوں عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کا معنی ایمان کا معنی عقیدہ، مذہب۔ کھوکھلا یعنی خالی، بے توفیق یعنی ہدایت کے بغیر۔ اسی طرح بچوں مبعوث کا معنی ہے بھیجا گیا۔ صحیفے، کتاب یا صفحے، جس سے آپ کو پتہ ہے بچوں کہ تمام تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن تمام پیغمبران دین پر، رسولوں پر کتابیں نازل نہیں فرمائی گئیں۔ کتابیں صرف 4 بڑے انبیاء پر نازل فرمائی گئیں، تو باقی پیغمبروں پر صحیفوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے تھے۔ ہمارے پھر ہے بچوں فلاح یعنی بھلائی، عمل پیرا ہونا مطلب عمل کرنا۔ بچوں محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، چاہے یہ محبت اس دنیا کے خالق کے ساتھ ہو یا دنیا میں کسی رشتے کے ساتھ ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا، سچائی نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوئی تو کوئی رشتہ ہی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح بچوں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایمان کا مطلب کیا ہے بچوں؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب۔ مطلب یہ بچوں کہ اگر ہم اپنے خالق اور مالک سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا عقیدہ خالص نہیں، ہمارا مذہب مکمل نہیں۔ اللہ کی محبت کو سب محبتوں پر فوقیت ہونی چاہیے، اس محبت کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کرے، اپنی رضا کو پیچھے چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے۔
جیسے اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پسند ناپسند کو اپنی پسند ناپسند نہیں بنا لیتے، اس کے رنگ میں ڈھل جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے بچوں کہ اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو فوقیت دی جائے، بلکہ اپنی ہر چیز، ہر معاملہ اس رب کی رضا کی خاطر قربان کر دیا جائے، اور یہی جذبہ انسان کو صحیح ایمان کا لطف دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، جیسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت میں گزار کر بھی صبح اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی کہ اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ میں تیری عبادت زیادہ نہیں کر پاتی۔ جیسے اب ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریاں جنگل میں چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور بچوں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ساری رات عبادت کرتے، پاؤں میں ورم آ جاتا، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے فرماتے کہ اے میرے پیارے حبیب، ساری رات نہ جاگا کرو، آدھی رات عبادت اور آدھی رات آرام کر لیا کرو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے رب کی اتنی زیادہ عبادت کرتے، اتنا اخلاص کا اظہار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اب بچوں ہمارے سبق کا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے بیٹا، آیت نمبر 6 ہے۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے بیٹا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ترجمہ ہے بچوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی بچوں ان جو باتیں ابھی ہم پڑھائی میں اپنے پڑھ رہے ہیں کتاب میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ان دو ہستیوں کی محبت ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے خود ارشاد فرما رہے ہیں بار بار کہ ہم مومنوں نے، مسلمانوں نے اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو، ان کے فرمان کو، ان کی احادیث کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو، ان کی محبت کو تمام رشتوں پر، تمام محبتوں پر فوقیت نہیں دیتے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بچوں کہ ہمیں اگر انتخاب کرنا پڑے جان میں سے، محبت اطاعت میں سے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت و اطاعت، تو ہم نے جان بھی دے دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رسول سے محبت اور اطاعت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی بار بار اس محبت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ اس کے نبی سے محبت اور اطاعت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات میں فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ کس قدر بڑی بات ہے بیٹا ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے کہ اگر ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار پہلے ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرط ہے۔ ہمیں دنیا کی ہر چیز اور ہر رشتے سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہونی چاہیے۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو بچوں، تقویٰ مطلب پرہیزگاری۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی بچوں اس بات سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنی گفتگو سے، اپنے قول سے بھی اس بات کا اظہار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل کچھ ہو اور ہماری بات کچھ ہو۔ جب دونوں چیزیں یعنی قول اور فعل مطابقت رکھیں گے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا تو صحیح تقویٰ کا مزہ آئے گا، تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صحیح معنی میں ہم کر سکیں گے۔
تو بچوں یہ تو بہت آسان طریقے سے بتا دیا گیا۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا بھی ہوتا ہے کہ اطاعت کیسے کی جائے، محبت کیسے کی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بہت آسان اس کا ایک حل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام احکامات وحی کی صورت میں نازل ہوتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام، تمام باتیں اپنے رب کی رضا کے مطابق کی ہیں۔ تو بچوں خود بخود ثابت ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ کی اطاعت ہوگی، کیونکہ دونوں جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن پاک میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو اس بات سے بھی بچوں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی ہیں، تو ان میں کوئی تضاد نہیں۔ ہم ایک ہستی کی اطاعت بندگی کریں گے تو خود بخود ہم دوسری ہستی کی اطاعت اور بندگی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور پھر بچوں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ہمارا ایمان کامل یعنی مکمل نہیں ہے جب تک ہر رشتہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہمارے لیے محبوب ہو اور باقی تمام رشتے اس کے بعد دوسرے درجے پر ہوں۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا حصہ اول مکمل ہوتا ہے۔ باقی تمام سبق ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھروں میں رہیے، خوش رہیے، محفوظ رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔